مسلمان کی دہشت جو ہے وہ آج تک وہ خوف یہ بدر کا مارکہ ہی تھا، یہ بدر کا واقعہ ہی تھا، یہ بدر کا غزوہ ہی تھا جس کی فتح کے بعد کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تو کہیں اور سے ہی مدد آتی ہے۔ یہ تو کچھ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تو کوئی اور ہی جو ہے وہ کنیکشن ہے ان کا۔ آپ نے بات شروع میں ہی ختم کر دی کہ مومن کا تعلق عشق سے ہے، اللہ اور مومن اپنے ایمان سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے، بے شک پیار کرتا ہے، بے شک۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ نے یوں فرما دیا کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے یہاں۔ جس طرح قیامت میں آتا ہے نا کہ آپ کے 1000 رکعت نماز نفل نہیں تولیں گے، ان کا اخلاص تولے گا کہ ایک سجدے کے اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے 30 قرآن پاک پڑھے، یہ دیکھا جائے گا کہ سورہ اخلاص کا جو پڑھنے کا بھی اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، تو اخلاص تولے گا، کوالٹی تولے گی، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ کتنے ہیں یہاں پہ۔ اور اللہ جل شانہ نے دنیا کو یہ بتا دیا اس دن کہ جن کے ساتھ ہم ہوتے ہیں وہاں ان کو کسی اسباب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اور میں چونکہ یہاں پہ وقت کا دامن اتنا تنگ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو تفصیل سے نہیں کہا جا سکتا، اور میری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ سارے مہمان ہوتے ہیں تو میں تھوڑی بات کروں، باقی زیادہ بات کر لیں، سننے کا موقع زیادہ مل جائے۔ تو جنگ بدر یوم الفرقان ہے، فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا تھا، جس طرح بہن نے فرمایا نا کہ آج اللہ کے نبی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں فلاں مر رہا ہے، یہاں فلاں قتل ہو رہا ہے، یہاں فلاں کی گردن اتر رہی ہے، تو یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنانے تھے، قرآن کریم کو بیان کرنے کا یہاں زیادہ وقت نہیں ہے۔ سورہ انفال کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ جنگ پروگرام کے تحت لڑی جاتی، ترتیب کے تحت لڑی جاتی، تیاری کے تحت لڑی جاتی تو کبھی بھی نہ ہوتی۔ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایک تجارتی قافلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں نکلیں۔ حضور نے اعلان فرمایا، اب جن کی سواریاں مدینے سے باہر تھیں انہیں موقع ہی نہ ملا، وہ آ ہی نہ سکے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سواریاں لے کر آئے، فرمایا اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، 8 سے 6 تلواریں نہیں ہیں، 10 ٹوٹل سواریاں نہیں ہیں، 313 بندے یہاں سے نکل رہے ہیں، کس کے لیے؟ اور میں اگر تھوڑا سا اور آگے جا کر میدان بدر کا نقشہ پیش کروں نا تو آپ کو صحابہ اکرام کا اخلاص نظر آئے گا۔ جب صفیں سیدھی کرنے لگے نا حضرت قبلہ، صفیں سیدھی ہونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، صفیں سیدھی کرتے 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 ایک صحابی پہ جب گئے، ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور پیٹ پہ ان کے قمیض بھی نہیں تھی، یہ ننگے بدن کھڑے تھے ایک دھوتی میں۔ تو ننگے پیٹ پہ جب قمیض لگی تو فرمایا عکاشہ آپ اس حال میں میدان بدر پہنچ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ جوتا ہے یا نہیں ہے، یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہے، یہ دیکھنا تھا کہ بلانے والا کون ہے، یہ دیکھنا تھا کہ یہاں لانے والا کون ہے، اشارہ کرنے والا کون ہے۔ اور جو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تمام مہاجرین کھڑے ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یا مدعا یہ تھا کہ میں تو مدینہ والوں کے پاس رہتا ہوں، مدینہ والوں سے میری لڑائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو مدینہ والے ذرا بتائیں۔ حضرت سعد حضور کا مزاج سمجھ گئے، کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی سواری کے اگلے دونوں پاؤں پانی میں ہوں گے تو ہماری سواری کے چاروں پاؤں پانی میں چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں کہ آپ جا کے لڑیں، آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ اور اس کا عملی نقشہ کیسے ثابت ہوا؟ جب صفیں بن گئی نا جی میدان بدر میں، جب صفیں ترتیب طے پا گئیں تو عتبہ نے ایک اعلان کیا حل من مبارز، تو عتبہ کو روک کر ابو جہل آگے بڑھا، اور ابو جہل نے کہا محمد ہمارا مقابلہ تم مکہ سے آنے والوں سے، یہ جو آگے آگے صفوں میں انصار کھڑے نے پیچھے ہٹاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسکراتے ہوئے، کیا انداز ہوگا جرنیل کی طرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے انصار صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، اور جو میرے ساتھ مکہ سے آئے ہیں وہ اگلی صف میں آ جائیں، سبحان اللہ، اگلی صفوں میں آ جائیں۔ اب یہ مہاجرین اگلی صفوں میں آ گئے اور انصار صحابہ پچھلی صفوں میں چلے گئے۔ تو اسی اسنا میں دوبارہ ایک اعلان ہوا، پوری ایک دشت چھا گئی، ایک وحشت چھا گئی، ایک لوہے کے لباس میں لدا ہوا، لوہے کے لباس میں چھپا ہوا ایک شخص جرنیل کی طرح آواز لگا رہا ہے حل من مبارزن، محمد میرے مقابلے کا ہے کوئی؟ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، سب نے اشارہ کیا حضور کی طرف، دیکھا کہ حضور مجھے اشارہ کریں اور میں اس کے مقابلے میں چلا جاؤں۔ لیکن اس سے پہلے کون گیا مقابلے کے لیے، یہ بات بڑی حیران کن ہے۔ ایک 17 سال کا بچہ، ہمارے ہاں
جو شناختی کارڈ بنتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق 18 سال کے بچے کا بنتا ہے نہیں، تو 17 سال کے ایک بچہ صفوں کو چیرتا ہوا دائیں بائیں نکلتے نکلتے حضور کے پاس پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت لمبا نہیں تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جتنے بڑے مجمع میں ہوتے آپ سب سے اونچے نظر آتے. تو اس بچے نے قریب جا کر اپنے پاؤں یوں اٹھائے، ایڑیوں پہ کھڑا ہوا. اس کا نام ہے حذیفہ، اور یہ آنے والا جو بندہ اعلان کرنے والا ہے اس کا نام ہے عتبہ. اب یہ حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ اعلان کرنے والا میرا والد عتبہ ہے، میں اس سے نمٹ لوں. اللہ ایمان کی جو سیرت، جو صورت میدان بدر میں پیش کی گئی، سیرت کے جو خوبصورت پہلو میدان بدر میں پیش ہوئے،